اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے. یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کلمہ کہتے ہیں. تو اس کلمہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک توحید ہے اور رسالت ہے. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. رسالت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. یہ معنی متعلق ہے کلمہ کا. ہم یہاں پر معنی تضمنی مراد لیتے ہیں، یعنی الکلمہ کو بول کر ہم معنی تضمنی رسالت والا مراد لیتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ کلمہ سے مراد کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. تو کلمہ کے اندر حضور کا ذکر آ گیا، محمد رسول اللہ. یہ میں منطق استعمال کر رہا ہوں. تو کلمے کا لفظ بول کر ہم معنی تضمنی رسالت والا یعنی محمد رسول اللہ مراد لیتے ہیں. تو اب کلمہ سے مراد کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ. پھر باقی بالکل وہی ہے. الکلمہ یعنی محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ، بلکہ اس میں جو ہے نا قادیانی کا ایک رد بھی ہے. یہ یاد رکھیں کہ قادیانی کی جو اذان ہے وہ ہماری اذان کی طرح ہے، بالکل سیم اسی طرح ہے. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں قادیانیوں کی اذان جو ہے نا وہ کفر ہے. وہ کس طرح کفر ہے کہ وہ قادیانی جب بولتے ہیں نا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اذان میں جو آتا ہے محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد یعنی مرزا قادیانی اللہ کا رسول ہے. معاذ اللہ. یہ کفر ہے. اب جو ہے نا صاحب کافیہ کی کرامت بھی دیکھ لیجیے، ان کا غیر بھی دیکھ لیجیے. الکلمہ سے مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. معنی تو ضمنی ہم نے مراد لیا محمد رسول اللہ. اب کیا آ جائے گا؟ الکلمہ تو محمد رسول اللہ لفظ، یہ ملفوظ کے معنی محمد رسول اللہ لفظ، جب بولا جائے مخصوص تو یہ مخصوص ہوگا بمعنی مقصود کائنات کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، اور معنی کا معنی جب ہم بیان ہو رہی تھی تو معنی کا معنی کیا تھا؟ ہم نے کیا تھا مقصود بالذات اللہ تعالیٰ. اب چونکہ ثنا بیان ہو رہی ہے، حضور کی تعریف ہو رہی ہے، تو اب معنی سے مراد مقصود بالذات نہیں مقصود کائنات ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب جو ہے نا مفردین سے مراد پھر ہوگا مقصود کائنات بھی ایک ہی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مفرد بول سکتے ہیں کیونکہ مفرد کا معنی بے مثال بھی ہے. تو اب کلمہ یہ ہو جائے گا الکلمہ تو، اور کلمہ کا معنی ہم نے کیا تھا؟ معنی تو ضمنی محمد رسول اللہ. اب کلمہ یہ ہو جائے گا الکلمہ تو یعنی محمد رسول اللہ لفظ، جب بولا جائے مخصوص تو وہ مخصوص ہوگا بمعنی مقصود کائنات کے لیے مفردین جو بے مثال ہے. تو اب دیکھیں اس میں قادیانی کا رد ہو گیا. تم جو محمد رسول اللہ بول کر اس سے مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہو، لیکن ابن حازم نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ جب کبھی بولا جائے تو وہ مقصود ہوگا مقصود کائنات کے لیے. وہ مقصود کائنات مفردین جو بے مثال ہے. اگر مفردین کا واحد فرد ہو نا تو فارغ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بے مثال. تو دیکھیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بھی آ گئی، تعریف بھی آ گئی، قادیانیوں کا رد بھی ہو گیا، اور اس میں ابن حاجب کی کرامت بھی ہے کہ ابن حاجب کے دور میں یہ قادیانی وغیرہ نہیں تھے، لیکن اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. تو دیکھیں انہوں نے اپنی کلمہ کی تعریف میں قادیانیوں کا رد کر دیا، تو اس میں جو ہے نا قادیانیوں کا رد ہو گیا. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ خلفائے راشدین ان کا جو ہے نا اس میں ان کا اس کی طرف اشارہ بھی ہے، ان کی طرف اشارہ بھی ہے، اور خلفائے راشدین کے نظارات کی طرف اشارہ بھی ہے. یہ آخری بات ہے. وہ کس طرح ہے کہ الکلمہ سے مراد ہم نے معنی تضمنی لیا محمد رسول اللہ، اور لفظوں سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اچھا لفظ بول کر حضرت ابوبکر صدیق کیسے مراد ہو گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے لفظ بول کر ابوبکر صدیق کی ذات کیسے مراد ہے؟ تو بات یہ ہے قرآن و حدیث میں جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہیں بالکل وہی صفات حضرت ابوبکر صدیق کی بھی آئی ہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فَتَرْضَىٰ لفظ آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی یہی آیا. حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فَتَرْضَىٰ، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی یرضیٰ. تو دیکھیں الفاظ ایک ہی ہیں.
وہ علیحدہ بات ہے، وہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ جو ہے نا مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن دونوں کا اصلی الفاظ ایک استعمال ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا گیا، رؤوف الرحیم، اور رحماء بینہم، اس میں اور مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق مراد ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثانی کہا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ثانی کہا گیا، ثانیت نہیں۔ تو دیکھیں جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ ہیں مراد استعمال ہوئے، وہی الفاظ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوئے۔ تو حدیث میں دیکھ لیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات بیان کی کہ آپ غریبوں کو سے محبت کرنے والے ہیں، بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں۔ چند جو ہے نا صفات حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، اور یہی صفات حضرت ابوبکر صدیق جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے والے تھے تو ایک اور بندہ راستے میں ملا، دمنہ جس کا نام تھا، اس نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل یہی صفات بتائی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ کہا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں مکہ والے ظالم ہو گیا، میں چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو غریب، وہی الفاظ کے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے لیے تھے، تو وہ زبنا نے وہی الفاظ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہے۔ تو دیکھیں قرآن و حدیث میں جو الفاظ حضور کے لیے ہیں وہی الفاظ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، تو لہٰذا الکلمات بھی جو ہے نا، جب الکلمات سے مراد ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا تو لفظ چونکہ یہ بھی کلمہ ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے مراد ہم حضرت ابوبکر صدیق لیتے ہیں۔ پھر آگے وضع، اس سے مراد حضرت عمر فاروق ہے۔ وہ کس طرح وضع کا معنی ہم نے مخصوص کیا تھا، کیونکہ یہ وضع سے ہے، وزن کا معنی خاص کرنا، تو یہ مجہول ہو گیا، مفعول کے معنی میں ہوتا ہے مخصوص۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے مطابق حضور دعا فرماتے تھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو مخصوص کر دیا ہے، تو وضع سے ہم حضرت عمر فاروق کی ذات مراد لیتے ہیں۔ پھر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے تذکرے کے بعد لام آ گیا، اس میں بھی حکمت ہے، وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ لام کے بعد معنی ہے، معنی سے مراد عثمان غنی ہے، کیونکہ معنی کا مراد ہم نے مقصود دیا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ مقصود اس ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، اسی طرح حضرت عثمان غنی بھی مقصود ہیں، مقصود بیعت رضوان ہے، بیعت رضوان انہی کی وجہ سے ہوئی، اور حضرت عثمان غنی مقصود داماد بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کا نکاح ان سے کر دیتا، تو حضرت عثمان غنی مقصود داماد بھی ہیں، تو لہٰذا مقصود سے بڑا عثمان غنی کی ذات ہے۔ اور مفرد سے حضرت علی مراد لیتے ہیں، کیونکہ حضرت علی بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، اور مفرد بے مثال کو کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفرد کا اگر لغوی معنی لیا جائے اکیلا کیا ہوا، تو حضرت علی کو 2 مرتبہ اکیلا کیا گیا، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑا اور اپنا گروہ بنایا، اور ایک مرتبہ حضرت علی نے جب حضرت معاویہ سے صلح کرنا چاہی تو خارجیوں نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا، تو لہٰذا مفرد سے آپ حضرت علی مراد لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کلمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد، باقی 4 لفظ جو ہیں لفظ وضع معنی مفرد، اس سے خلفائے اربعہ مراد۔ اب باقی یہ جو لام آ گیا ہے بیچ میں، حضرت عمر فاروق وضع سے حضرت عمر فاروق مراد ہے، اس کے بعد لام ہے، یہ لام کی حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ لام جو ہے نا مثالات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مجھ سے پہلے جو 3 ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، ان کا مزار ایک ہی جگہ ہوگا، باقی جو عثمان غنی اور حضرت علی ہیں ان کا مزار علیحدہ بنے گا۔ تو یہ کتنی جامعیت جو ہے نا صاحب کافیہ کے اس عبارت میں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ابن حاجب کی عبارت میں ایک جملے میں جو 6 لفظوں پہ مشتمل ہے اتنی زیادہ جامعیت ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی جامعیت ہوگی کہ خود حضور فرماتے ہیں اوتیت بجوامع الکلم، اور پھر حضور کے کلمات میں اتنی جامعیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک میں کتنی جامعیت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں منہاج سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و رسول